رات میں اور دن میں جب بھی وضو کرتا ہوں اور مکروہ وقت نہیں ہوتا تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ فرما ھذا بھذا، یہ اسی کا اثر ہے، 2 رکعات کا اثر ہے یہ۔ میرے بھائیوں، عمل بنانے کی بنیاد ایمانی طاقت ہے۔ جتنا خدا کی ذات پر اس کو یقین ہوگا، اللہ کی ذات پر اعتماد ہوگا، اللہ سے لگاؤ ہوگا، اللہ سے اس کا جوڑ ہوگا، اتنا یہ عمل کر پائے گا۔ اور اگر دل کھوکھلا ہے اور دل میں کچھ بھی نہیں ہے اور زبان پر سب کچھ ہے تو یہ دل کی طاقت سے محروم ہے، لہذا قرآن پڑھے گا، جنت کی آیتوں سے گزرے گا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ جہنم کی آیتوں سے گزرے گا، اسے کچھ بھی ہوش نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب قرآن کی وہ آیتیں پڑھتے جن میں جنت کا بیان ہے، جنتیوں کا بیان ہے، کان یتشوق، اللہ کے نبی شوق بھری دعائیں کرتے، شوق سے خوش ہو جاتے۔ اور جب ان آیتوں سے گزرتے جن آیتوں میں جہنم کا، جہنمیوں کا، دوزخ کا، دوزخیوں کا ہے تذکرہ، تو کان یتخوف، آپ ڈرتے اور دعا مانگتے اور پناہ مانگتے، کان یستعیذ، آپ تو پناہ مانگتے۔ قرآن پڑھنے میں ایمانی طاقت سے پتہ لگ جائے گا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہے کہ نہیں۔ اللہ پاک نے حضرات صحابہ کرام کا مزاج بتایا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا تھا ان کی ایمانی کیفیت بڑھ جاتی، اور کمیتاً بھی ایمان بڑھ جاتا اور کیفیتاً بھی بڑھ جاتا، یعنی ایمان کا تعلق اصل تعلق ہے۔ خدا سے جتنا رابطہ ہے اتنا ملے گا، اور اگر یہ خالی بناوٹی مال میں لگا ہے تو اس سے حقیقت تک پہنچنا چاہیے۔ خدا سے تعلق، مجھے مرنا ہے خدا کی جناب میں، خدا کی بارگاہ میں، خدا کی پیشی میں مجھے پیش ہونا ہے۔ اپنی زندگی کا حساب، اپنی جوانی کا حساب، مال کہاں سے کمایا ہے، کہاں لگایا ہے، علم پر کیا عمل کیا ہے، یہ قیامت میں 5 سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا تو یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ پائے گا۔ لا يزال قدم عبد حتى يسأل عنه عن 5 باتیں پوچھی جائیں گی۔ زندگی کہاں لگا کر آئے ہو، جوانی کہاں بتا کر آئے ہو، مال کہاں سے کمایا ہے، کہاں لگایا ہے۔ علم کے دعوے بہت ہیں، میں جانتا ہوں، یقیناً جاننا بڑی نعمت ہے، لیکن علم پر کیا عمل کیا؟ اس واسطے بنیادی طور پر ہم تو آخرت کی تیاری کے لیے مبعوث ہوئے۔ حضرات صحابہ کرام کی بڑی لمبی چوڑی تاریخ نہیں ہوتی تھی، وہ تو ایک جملہ کہتے تھے، نحن اللہ الآخرہ فکونوا امثالنا، بھائی ہم تو سب آخرت والے ہیں، مرنے والے ہیں، خدا کی پیشی میں جانے والے ہیں، آپ سب بھی ہمارے جیسے بن جاؤ۔ ان سارے اجتماعات کا، ان سارے جوڑوں کا، اور ان سارے مشوروں کا، اور اس ساری محنت کا نقل و حرکت کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم خدا کی پیشی کی تیاری کر لیں۔ کسی نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت آپ اس نقل و حرکت سے، اس چرت پھرت سے، اس دوڑ دھوپ سے کیا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، جو قیامت میں آدمی کو پیش آئے گا اور اس کو وہاں سمجھ میں آئے گا، وہ دنیا میں سمجھ میں آ جاوے اور اس کے آخرت کی تیاری میں لگ جاوے، یہ چاہتا ہوں۔ پڑھ کے دیکھو آپ 21واں پارہ، قرآن کہتا ہے ان مجرموں کو دیکھو جب یہ اپنی گردنیں جھکائے ہوئے ہوں گے اور یوں کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا، اب ہماری ایک درخواست ہے، آپ ہم کو لوٹا دیجئے تاکہ بھلے مانس بن کر آئیں، بھلے انسان بن کر آئیں۔
یہ آدمی گردن جھکائے ہوئے ہوگا اور کہہ رہا ہوگا دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہماری ایک درخواست ہے، آپ ہمیں لوٹا دیجئے تاکہ بھلے انسان بن کر آئیں، آخرت کی تیاری کر کر آئیں۔ لیکن دستور خداوندی یہ ہے، جو آتا ہے وہ جاتا ہے اور جو جاتا ہے وہ نہیں آتا۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ ادریس علیہ السلام کا امکان تھا وہ بھی واپس آئیں گے، لیکن ان کی روح تو درمیان میں نکال لی گئی تھی، جبریل کی جو ہے پروں کے درمیان ان کی روح نکال لی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نہیں آئے گے۔ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، 33 سال کے گئے ہیں، 7 سال کے لیے لائے جائیں گے اور 7 سال دنیا میں رہیں گے اور صلیب توڑیں گے اور اسلام قبول کریں گے، جزیہ ہٹا دیں گے اور دجال کو ختم کریں گے اور قرآن سے فیصلہ کریں گے۔ انجیل سے فیصلہ نہیں کریں گے، قرآن سے فیصلہ کریں گے۔ وَيُكَسِّرُ الصَّلِيبَ، اور صلیب توڑ دیں اور 7 سال تک اللہ کے کام کی دعوت دیں گے اور پھر شادی بھی ہوگی اور بچے بھی ہوں گے اور سرکار کے ساتھ آخری زندگی کا جو ہے پورا وقت گزارنے کے بعد سرکار کے ساتھ دفن ہوں گے۔ چنانچہ مدینہ پاک میں آپ کے ساتھ چوتھی قبر کی جگہ موجود ہے۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام آئے، کیوں؟ وہ زندگی میں چلے گئے ہیں، وہ لمبی تفصیل ہے، کیسے گئے، کیوں گئے اور کس طرح گئے، وہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ اس کو آپ جو ہے قرآن میں دیکھیں، قرآن کے اندر تفصیل سے معلوم ہو جائے گا کہ کیوں اٹھائے گئے، کب اٹھائے، کیا ہوا۔ تو میرے بھائیوں، اصل تو آخرت، مرد ہو یا عورت، مالدار ہو یا غریب، عالم ہو یا ان پڑھ ہو، سب کو اپنی آخرت کی فکر ضروری ہے۔ اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی پر دار و مدار ہے آخرت کا۔ جو جیسی بنا کر لے جائے گا، جو جیسی زندگی گزار کر جائے گا، نتیجہ اس کا یہاں سے نکلے گا۔ کوئی آدمی آخرت میں تیاری نہیں کر سکے گا، وہ دار الجزا ہے، یہ دار السزا ہے۔ عمل کرنے کا میدان اب ہے، ہر عورت کے لیے موقع ہے، ہر مرد کے لیے موقع ہے، ہر بیمار کو موقع ہے، ہر تندرست کو موقع ہے، ہر دیہاتی شہری کو آج کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لہذا ہمیں اس کی محنت میں لگنا ہے، میں کیسے مروں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، کما تحیون تموتون، جیسے تم جیو گے ویسے ہی مرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جس طرح زندگی گزارو گے اسی طرح موت آئے گی۔ اللہ کی لگن میں، نبی کے عشق میں، قرآن کی چاہت میں، آخرت کی فکر میں، خدا کے تعلق میں زندگی گزار رہا ہے، اسی میں جائے گا۔ اور اس کی روح ایسے نکل جائے گی جیسے ایک دودھ پینے والا بچہ دودھ پیتا رہتا ہے، ماں اپنی چھاتی الگ کر لیتی ہے، یا گندا ہوا آٹا اس میں بال چلا جائے، بال کھینچ لو، کچھ بھی نہیں۔ اصل تو آخرت ہے۔ کیسے موت آئے گی، کیسے جائے اس کی دنیا سے روح نکلے گی۔ حدیث پاک ماتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور اس پانی کے اندر ہاتھ ڈالنے کے بعد چہرے پہ ڈالتے، اور آپ پر ایک عجیب کیفیت تھی، عجیب کیفیت۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کسی نیک آدمی کی روح بھی اس طرح نکل سکتی ہے، لیکن آپ نے تو دعا مانگی تھی، اے اللہ میرے کسی امتی کو تکلیف نہ ہو، موت کی اور نزا کی جو تکلیف ہے وہ مجھے دے دی جائے۔ کیا اللہ کے نبی کا قرب ہے، کس قدر ہم قربان جائیں آقا مدنی پر کہ اپنے اوپر سب جھیلنے کے لیے تیار۔ کیونکہ آپ نے دیکھا اپنے مکان کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی اللہ کے نبی علیہ السلام جو زندگی میں کہا کرتے تھے کہ ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے رہنے کا یا جانے کا،
نبی کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں دیا جاتا۔ آپ نے اوپر جو ہے مکان دیکھا، چھت دیکھی اور کہنے لگے اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے تو تیری پڑوس چاہیے، تیری حاضری چاہیے، تیری بارگاہ کی پیشی چاہیے۔ ہم سمجھ گئے اب آپ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ جو آپ زندگی میں ہم کو سمجھایا کرتے تھے اور زندگی میں ہم کو بتایا کرتے تھے، ہر نبی کو جانے میں اور رہنے میں اختیار ہوتا ہے، آج آپ نے دیکھ لیا، آپ جا رہے ہیں، اب رہیں گے نہیں۔ وہاں کے مناظر، وہاں کی جو ہے چیزیں یاد آ رہی ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، موت پر خدا کی پیشی ہے۔ یہاں سے اگر دنیا کی زندگی بدل جائے گی، اب سارا نظام اس کے ساتھ الگ ہوگا۔ قبر ہم کو بھولے ہوئے نہیں ہے، ہم قبر کو بھولے ہوئے۔ قبر کی اندھیری کوٹڑی میں جانا پڑے گا۔ قبر کو ہم بھولے ہوئے ہیں، موت کو ہم بھولے ہوئے ہیں، موت ہمیں بھولے ہوئے نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ملک الموت تو مسجدوں میں وقت لگاتے ہیں اور چکر لگا کے دیکھتے ہیں کون مسجد میں آ رہا ہے تو اس کو ایمان کی تلقین کی جائے، کون مسجد میں نہیں آ رہا کہ اس کی غیر حاضری لگائی جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت آیا، نزا کی کیفیت تھی، آخری وقت تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کی روح ذرا آرام سے نکالنا۔ تو ملک الموت کہنے لگے ہاکذا امرتو، مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں ان کی روح آرام سے نکالوں۔ نبی جی بھی سفارش کر رہے ہیں اور اللہ کا امر بھی یہی ہے کہ اس روح آرام سے نکالیں۔ 500 فرشتے آئیں گے، جنت کا کفن لے کر آئیں گے، وہاں کے گلدستے لے کر آئیں گے، وہاں کی خوشبوئیں لے کر آئیں گے، اور یہ آدمی بے چین ہوگا۔ ناک سے روح نکلتی ہے، کیوں؟ ناک کے ذریعے ہی ڈالی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو روح ڈالی گئی ہے وہ ناک کے راستے سے ڈالی گئی، لہذا ناک کے راستے سے نکلتی ہے، اس لیے اس کی ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اب ٹیڑھی ہونے کے وقت میں اگر اس کی پیشانی پر جی پسینہ آیا ہے، یہ رحمت ہے، یہ اس وقت کی خوشخبری ہے، یہ اس وقت کی مبارکباد ہے، اور اگر پیشانی پر جو ہے جی پسینہ نہیں آیا، یہ انتہائی جو ہے خوفناک چیز ہے۔ علامتیں ہیں یہ سب جانے کی۔ کسی نے ملک الموت سے کہا آپ بغیر اطلاع کے آ جاتے ہیں، کوئی خبر بھی نہیں کرتے؟ کہنے لگے آنکھوں سے کم دکھے، کانوں سے کم سنائی دے، اور پیر تیرے جواب دے جائیں، ہاتھ پیر تیرے جواب دے جائیں، یہ سب میری گھنٹیاں تو ہیں، یہ سب میری اطلاعات۔ موت تو آئی رہی ہے۔ جو آدمی سمجھداری سے اپنے آخرت کی تیاری میں لگے گا یہ سمجھدار ہے، اور جو آدمی باولے پن سے اپنے آپ کو غافل بنا کر موت سے جو ہے علیحدہ ہو کر زندگی گزارے گا یہ رہ نہیں سکے گا، جائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی عمر علماء تفسیر نے 3600 سال لکھی ہے۔ ان سے بڑی عمر کسی کی ملتی نہیں ہے تاریخ میں، لیکن 3600 سال کے بعد بھی جانا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں اصل تو موت کی تیاری ہے۔ بس میں خدا کی جناب میں، خدا کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوں کہ لوگ مجھ پر رو رہے ہوں اور میں جنت کے مناظر کو دیکھ کر، جنت کے جو ہے احوال دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں۔ جس دن دنیا میں آیا تھا تو یہ بچہ تو رو رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا بھانجا آیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا بھتیجا آیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا میرا پوتا آیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا نواسا آیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ آیا ہے، اور یہ رو رہا تھا۔ اور جس دن دنیا سے جائے گا یہ ہنس رہا ہوگا۔ غدن نلقى الأحباء، صحابہ کہتے تھے کیوں رو رہے کیوں رو رہے ہو، مجھے تو کل اللہ کے جو ہے رسول سے ملاقات کا موقع ملے گا، دوستوں سے ملاقات کا ملے گا موقع، ان کو تیاری شوق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے
ایک دن 2 فرشتے بھیجے، دونوں فرشتے آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا ایک بڑا پانی ہے اور اس پانی میں ایک آدمی گھرا ہوا ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، لیکن نکل نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی جی نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آپ آگے چلیے۔ مجھے آگے لے جایا گیا، مجھے آگے پہنچایا گیا تو مجھے دکھایا کہ سنڈاسیوں سے، لوہے کے اوزار سے جبڑے دونوں چیرے جا رہے ہیں ایک آدمی کے، دونوں جبڑے چیرے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، کس گناہ کی سزا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ آپ آگے چلیں۔ مجھے آگے لے جا کر دکھایا ایک تنور ہے، لڑکی بھی لڑکے بھی بغیر کپڑے کے، اور اس میں آگ لگ رہی ہے، مرد عورت نکلنا چاہتے ہیں ولیکن لا یستطیعون یخرجون، نکل نہیں پا رہے۔ حدیث پاک ماتا اللہ کے نبی جی نے پوچھا یہ کن گنہگاروں کی سزا ہے؟ مجھ سے کہا گیا کہ آپ آگے چلو، آپ آگے چلو۔ مجھے لے جایا گیا ایک جگہ کہ ایک فرشتہ بڑا پتھر لے کے کھڑا ہے اور وہ ایک آدمی کے سر پہ مارتا ہے۔ وہ جہنم، وہ دنیا کا پتھر نہیں ہے، آخرت کا پتھر ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں دنیا کے سارے پہاڑ مل کر آخرت کا ایک پتھر ہے۔ آپ کہو گے ایک پتھر کو کون اٹھائے گا؟ جس جبریل کی 600 پر ہوں اور 600 پروں میں سے ایک پر کے کنارے سے آپ اردن کے اندر جا کے دیکھو، 60 میل لمبا 40 میل چوڑا رقبہ اٹھایا ہے 7 بستیوں کا، ایک پر کے ایک کنارے سے۔ ابھی تک وہ پانی ہے، کتوں کی مرغوں کی آواز فرشتوں نے سنی ہے، ابھی تو ایک پر استعمال کیا، اور ایک فرشتہ تو اتنا بھاری ہے کہ سارے سمندر اس کے اوپر ڈال دو ایک قطرہ نیچے نہ گرے۔ فرشتے ہیں یہ۔ ایک نبی میں بھی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں 400 آدمیوں کی طاقت تھی، 40 جنتی آدمیوں کی طاقت تھی اللہ کے نبی میں، اور ایک جنتی میں 100 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ اس طرح کر کے اللہ کے نبی میں 4000 آدمیوں کی طاقت ہے۔ آپ سوچتے ہوگے کیسے اٹھے گا؟ ہماری سوچ گندی ہے، ہماری سوچ ناقص ہے۔ دیکھو اٹھا کے وہ پتھر مار رہا ہے، سر پھوڑ دیتا ہے، سر پھوٹ جاتا ہے، اٹھا کے لاتا ہے، سر صحیح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جی نے فرمایا یہ کس گناہ کی سزا ہے ذرا بتا دو۔ یہ کہنے لگے آپ آگے چلو۔ مجھے آگے لے جایا گیا، مجھے دکھایا گیا کہ ایک باغیچہ ہے، بڑا شاندار، اس میں جو ہے منظر ہے، بڑے شاندار محلات ہیں، نیچے سے پانی بہ رہا ہے، بڑے بارونق۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہ آپ آگے چلو۔ مجھے آگے لے جایا گیا، مجھے آگے لے جانے کے بعد مجھ سے کہا گیا وہ اوپر دیکھو۔ میں نے اوپر دیکھا، پہلے باغیچے سے، پہلے جو ہے مناظر سے زیادہ کہیں اچھا منظر ہے، بہت خوبصورت باغ ہے، اچھے مکانات ہیں، اچھے محلات ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہ آپ آگے چلیے۔ مجھے آگے لے جایا گیا، مجھ سے کہا گیا اور اوپر دیکھیے۔ میں نے اوپر دیکھا، بہت عالیشان، دونوں سے اچھا، ایک شاندار باغ ہے، ایک شاندار محل ہے، شاندار اس میں قصور ہیں اور اس میں محلات ہیں، نیچے سے پانی بہ رہا ہے، صاف ستھرا منظر ہے اور بڑا عجیب منظر ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی جی فرمانے لگے یہ کس کا ہے؟ فرمایا آپ کا ہے۔ تو اللہ کے نبی جی کو جب یوں کہا یہ آپ کا ہے تو آپ اندر دوڑنے لگے، آپ اندر جانے لگے، کہنے لگے ابھی نہیں جائیے گا، ابھی آپ کا وقت دنیا میں باقی ہے، ابھی نہیں جا سکتے۔ یہ مملوک ہے، ہر بندہ مملوک ہے،
اللہ مالک ہیں، نبی بھی مملوک ہوتے ہیں اور بادشاہ بھی مملوک ہوتے ہیں اور فرشتے بھی مملوک ہوتے ہیں اور جنات بھی قابو میں ہوتے ہیں. کوئی چیز بے قابو نہیں ہے، کوئی چیز بے قابو نہیں ہے. ساری دنیا خدا کے نظام سے جکڑی ہوئی ہے. ابھی نہیں پوچھا گیا وہ دوسرا باغ کس کا تھا؟ وہ تھا حضرت عمر کا. یہ حضرت عمر کا باغ ہے اور یہ ان کی جنت ہے. آپ نے پوچھا وہ پہلا باغ کس کا ہے؟ کہ عام مسلمانوں کا. اور دوسرا باغ حضرت عمر کا ہے، عام شہداء کا ہے، شہداء کا. کیونکہ حضرت عمر، حدیث میں آتا ہے ایک دن اللہ کے نبی اور حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر اور صدیق اکبر احد پہاڑ پر ہیں. روایت میں آتا ہے حضرت صدیق اکبر ہیں، رسول پاک علیہ السلام ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں اور حضرت عمر ہیں. تو کب کپا گیا یہ احد، تھرا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں کب کپا رہا ہے؟ ایک نبی ہے تیرے اوپر، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ایک نبی ہے تیرے اوپر، ایک صدیق ہے تیرے اوپر، 2 شہید ہیں. کیوں گھبرا رہا؟ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے تھے احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں، یہ جنتی پہاڑ ہے. تو یہ شہداء کی جنت ہے جس میں خاص طور سے حضرت عمر کا تذکرہ ہے. پوچھا وہ پہلا باغیچہ، پہلا باغ، پہلا محل، فرما عام مسلمانوں کا ہے جو ایمان کو بچا کر لے جائیں گے، جو ایمان کو سنبھال کر لے جائیں گے. دنیا میں مال بچایا جاتا ہے، اعمال کو بچانے کی ضرورت ہے. قرآن پڑھ کے دیکھیں ہم، قرآن میں یہ نہیں آتا من کسب حسنۃ، جو نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ملے گا، بلکہ قرآن میں من جاء بالحسنہ، جو نیکی بچا کے لائے گا اس کو 10 گنا ملے گا. نیکی کمانا آسان ہے، بچانا مشکل ہے. ہم ہر وقت نیکیوں میں آگ لگاتے رہتے ہیں. جن سے ہم چڑھتے ہیں، جن سے بھیڑتے ہیں اور جن سے لڑتے ہیں، انہی کو نیکیاں بھیجتے ہیں قرآن کی، انہی کو تہجد بھیجتے ہیں، انہی کو تسبیحات بھیجتے ہیں، انہی کو تلاوت بھیجتے ہیں اور انہی کو بھیجتے رہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت میں اللہ پاک دکھائیں گے ہر انسان کو اس کا پرچہ. لے دیکھ لے، کوئی تیری نیکی نہ لکھی گئی ہو، تیرا کوئی گناہ زیادہ لکھ دیا ہو، دیکھ لے. یہ آدمی دیکھنے کے بعد یوں کہے گا اے اللہ بہت ساری نیکی میری اس میں کٹی ہوئی ہیں جو میں نے کی تھی، وہ نیکی ہے نہیں اس میں جو میں نے کی تھی. اللہ پاک فرمائیں گے تو نے لوگوں کی غیبتیں کی تھی اس لیے کٹ گئی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے باتوں میں بہت ذائقہ آتا ہے، وخاصۃً فی الغیبہ، غیبت کرنے میں آدمی کو لذت محسوس ہوتی ہے، یعنی ظاہری جو ہے مزہ آتا ہے. غیبتیں کرتے کرتے آدمی پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، منہ قریب کر لیتے. اس لیے کہ بھینس کا گوشت الگ چیز ہے، اونٹ کا گوشت الگ چیز ہے، بکری کا گوشت الگ چیز ہے، پرندوں کا گوشت الگ ہے اور چرندوں کا الگ ہے. اور انسان کا گوشت کھانے کی عادت پڑی ہے، ہم انسانوں کی گوشت کھاتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہیں غیبت ہو رہی ہے. حضرت امام صاحب کو اللہ نے ایک عجیب آدمی بنایا تھا. جب کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھتے تو فرما دیتے، بتا دیتے کیا کرتا ہے. ایک بچے کو، ایک لڑکے کو دیکھا وہ وضو کر رہا ہے. وضو کرنے کے بعد کہنے لگے بیٹا ماں باپ کی نافرمانی نہ کیا کر. وہ بچہ حیران، یہ بڑے میاں کیا کر رہے ہیں؟ پھر کہا بیٹا ماں باپ کی نافرمانی نہ کرا کر. گناہوں سے نظر آتا تھا پانی سے، یہ کون سا گناہ دھل رہا ہے، کون سا گناہ دھل رہا ہے.
لیکن پھر اللہ سے دعا فرمائی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یوں کہا یا اللہ لوگوں کے گناہ مجھ پر کھلتے ہیں، لوگوں کے اسرار، لوگوں کے چھپے ہوئے یہ بھید مجھ پر گناہوں کے ذریعے، وضو کے پانی کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں، میں نہیں چاہتا لوگوں کے گناہ مجھ پر کھلیں، آپ مجھ سے یہ کیفیت دور کر دیجیے۔ دل صاف ستھرا، آخر کوئی تو آدمی ہے جو 12,90,000 مسائل اس شخص نے مرتب کیے ہیں۔ اس دنیا کی تاریخ میں کسی نے 12,90,000 مسائل مرتب کیے، اپنی جان لگائی ہے اور اپنا مال لگایا ہے اور علماء کو جمع کیا ہے۔ ایک 30 سال کی مدت میں بڑے علماء کو لگا کر ساتھ میں تحقیق کی۔ علماء نے لکھا، حدیث میں آتا نا بات کو پہنچایا کرو، بعض دفعہ وہ بات جہاں پہنچائی جا رہی ہے وہ زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔ علماء حدیث اشارہ کرتے ہیں، یہ امام بخاری کی طرف اشارہ ہے اور یہ حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ محفوظ کرنے والے اور زیادہ سمجھنے والے اور زیادہ اس کو محفوظ کرنے والے۔ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غیبت ہو رہی، کہیں نہیں چھوڑا جاتا کسی کو بھی۔ یوں کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لگا، نہ ناراض ہوئے نہ غصے ہوئے، ایک بڑے تشت میں مٹھائی لے کر آئے، پھل لے کر آئے اور کہنے لگے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے مجھے نیکی دے دی، اور میں اگر غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں تاکہ میری کمائی ہوئی نیکی میری امی کے کام آ جائے۔ چوں چوں کرنے سے اب کیا ہوتا ہے، جب وقت آئے گا جب بچنا، بعض لوگ بیانوں میں چوں چوں کرتے ہیں، اسے کیا ہے، وہ تو جب وقت آئے گا جب پتہ لگے گا شعر کا۔ کسی سے مقابلہ کرنا آسان ہے، نفس سے مقابلہ کر کے دکھا۔ آدھا عدوی کا ما بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن ہے تیرا نفس۔ یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، سب سے خطرناک بیماری وہ نفس ہے۔ 3 قسم کا نفس ہوتا ہے، امارہ ہوتا ہے، محنت کرنے کے بعد یہ لوامہ بن جاتا ہے، مزید محنت کی جاتی ہے، اللہ پاک اس کو مطمئنہ بنا دیتے ہیں، لیکن محنت درکار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ترجمان القرآن 80 سال کی عمر میں طائف میں دنیا سے جاتے ہیں، نلایا گیا، کفن پہنایا گیا، جب کفن پہنا دیا گیا تو اندر میں ایک ہرا پرندہ داخل ہو گیا اور غیب سے آواز آ رہی، ہاتف کی آواز ہے، غیبی آواز ہے، سنائی نہیں دے رہا ہے، سنانے والا نظر نہیں آ رہا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ آ جاؤ ہمارے پاس، تم ہم سے راضی اور ہم تم سے راضی، اور ہمارے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، ہماری جنت میں چلے جاؤ۔ یہی اعلان حضرت صدیق اکبر کے لیے ہوا تھا۔ تیاری کا موقع کیا کر کے لے جا رہا ہے؟ ایک بزرگ کہہ رہے تھے ایک دن بازار میں، تو میرا جے خدا نہیں، میں تیرا غلام نہیں، رٹ لگا رکھی ہے۔ کسی نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ لڑائی ہو رہی ہے۔ بابا کس سے لڑائی ہو رہی ہے؟ کہ آپ کو کیا لینے دینا، ہماری چل رہی ہے۔ نفس کہتا ہے اسے دیکھ لے، یہ سن لے، وہاں چل، وہاں کھڑا ہو، میں اس کو کہہ رہا ہوں تو میرا رب نہیں ہے، میں تیرا غلام نہیں ہوں۔ ہم تو نفس کے غلام ہیں۔ فضائل صدقات پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کتنے دن تک کیا نہیں کھایا، کتنے دن تک کیا علاج کیا۔ نفس علاج کی چیز ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان بچوں کے پرنانا، وہ فرماتے تھے نفس تو ایک ربڑ ہے، اس کو کھینچو گے کھنچ جائے گا، چھوڑو گے سکڑ جائے گا، اس کا علاج درکار ہے۔ ہم علاج کرتے ہیں بخار کا، علاج کرتے ہیں کینسر کا، علاج کر بد نظری کا،
علاج کر بدگمانی کا، علاج کر جو ہے دنیا کے اندر کی بیماریوں کا. یہ دنیا کی بیماریاں تجھے آخرت میں ستائیں گی. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں تو بچنے کی ضرورت ہے، آخرت میں چلنا ہے ہم کو. پھر اللہ کے نبی جی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ جبڑا جو چیرا جا رہا تھا وہ کس کا تھا؟ فرمایا جھوٹ بولنے والوں کے جبڑے چیرے جائیں گے سنڈاسیوں سے. یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں. کچھ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. ان کو علماء اسلام سے پوچھیں میں کہاں جھوٹ بول سکتا ہوں، کتنا بول سکتا ہوں. دو لڑنے والوں میں، دو جھگڑنے والوں میں صلح کرانے کے لیے مجھے کتنے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. میں عورت کو گندگی سے بچانے کے لیے، اسے مطمئن کرنے کے لیے کتنا جو ہے جھوٹ بول سکتا ہوں. جا کر وہاں سے پوچھو، وہ بتائیں گے. یہ کہ جھوٹ بولنے والوں کے جبڑے چیرے جائیں گے، یہ ہونے والی چیز ہے. پوچھا وہ پانی کون سا ہے جس میں ایک آدمی گھرا ہوا ہے اور وہ نکلنا چاہتا ہے اور نکل نہیں پا رہا؟ فرمایا وہ سود خور ہے، سود کھاتا تھا. سود قرآن تو کچھ کہتا ہے، ہماری آنکھ کچھ دیکھتی ہیں، ہماری آنکھ کچھ دیکھتی ہیں، قرآن کچھ کہتا ہے. قرآن تو کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ پاک سود کو مٹائیں گے اور صدقے کو بڑھائیں گے. ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، 100 میں سے 10 نکال دیے، 90 رہ گئے، اور سود لیتا تو 110 ہو جاتے. آنکھوں دیکھی سچ نہیں ہے بلکہ خدا کا فرمان سچ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا سے زیادہ سچا کوئی ہے نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی سچا نہیں، ان کی بات سے زیادہ سچی کوئی بات نہیں. یوں کہیں سود خور ہے، یہ نکلنا چاہتا ہے، نکل نہیں سکتا. ادنا درجے کی سود کی برائی کی گئی، جیسے اپنی ماں سے 70 مرتبہ حرام کام، گندا کام کیا ہے. آج ہر گھر میں سود داخل ہو رہا ہے، الا ماشاءاللہ ہر گھر میں سود. حدیث میں آتا ہے عورتیں بڑھ جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے، علم کم ہو جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، یوں کہ نکاح مشکل ہو جائے گا، زنا آسان ہو جائے گا، لوگ شراب کا نام بدلیں گے اور شراب پیئیں گے، لوگ سود کا نام بدلیں گے اور سود میں پھنسیں گے. بہت گہری باتیں ہیں اللہ کے نبی کی کہ زنا عام ہو جائے گا اور نکاح مشکل ہو جائے گا. آج بھی گھروں میں سود داخل ہو رہا ہے. قرآن پاک میں صاف آتا ہے جو سود لے گا وہ ہم سے اعلان جنگ کر رہا ہے، تیار ہو جا ہمارے مقابلے کے لیے. کون مقابلہ کر پائے گا اللہ پاک سے؟ یوں کہا یہ بتائیے وہ جو ہے ننگا وہ تنور جو ہے کیا ہے؟ فرمائے غلط کام کرنے والیاں، غلط کام کرنے والے، بغیر نکاح کے گندا کام کرنے والے یہ ہیں. بہت بچنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ آخرت حق ہے. میں ہر وقت بچتا رہوں، چلتا رہوں. ایک بزرگ کا گندے کام کرنے کو جی چاہا، چراغی دور تھا، انگلی رکھی چراغ پر، جل سکتا ہے اور جلنے کے لیے تیار ہے، کر لے یہ کام. انگلی جلاتے اور اس انگلی میں جب جلن پیدا ہو جاتی پھر جو ہے طبیعت میں تنفر پیدا ہوتا، دوری پیدا ہوتی، پیچھے ہٹ جاتے. رات بھر اس طرح بچایا اپنے آپ. بچانا پڑے گا، بچانا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے جہنم بنائی اور جہنم بنانے کے بعد یوں فرمایا جبریل دیکھ کر تو آؤ تمہاری جہنم. دیکھنے گئے، کہنے لگے اے اللہ اس میں کون جائے گا؟ کون ہے جو اس میں جائے گا؟ ہر آدمی سے بچے گا، ہر آدمی سے جو ہے نفرت کھائے گا. اچھا جنت دیکھ کر آؤ. جنت دیکھنے گئے، جنت دیکھ کر آئے، وہاں تو حور ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک حور اگر ایک پوروے کا ایک کنارہ دکھا دے ساری دنیا کی روشنیاں اندھیری ہو جائیں.
تمام کھاری سمندروں میں اگر ایک حور تھوک دے سارے سمندر کھاری میٹھے بن جائیں۔ اللہ نے ایک عجیب نظام بنایا ہے۔ یوں کہیں جنت دیکھنے کے بعد کہنے لگے اے اللہ کون ہے جو اس میں داخل نہ ہو؟ اللہ پاک نے جنت کے اور دوزخ کے اوپر پردہ لگایا، جنت کے اوپر لگا دیا اپنے اوامر کا پردہ، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، دعوت کا کام کرو، عبادت کا کام کرو اور ہر گندگی سے بچو۔ کب دیکھو جنت کو؟ فرمایا بہت تھوڑے لوگ پار ہو کر جائیں گے، بہت تھوڑے لوگ پار ہو گئے۔ یوں کہ جہنم دیکھ کر آؤ تو اس میں تو من مانی لگا دی، خواہش لگا دی، جو چاہے کر، جب چاہے کر، جیسے چاہے کر۔ جانور پناہ، اس کو معلوم نہیں کون میری بہن ہے، کون میری ماں ہے، میں کہاں سے ہوں، میں کیا ہوں۔ یہی آج ہے، ہوش نہیں میں کون ہوں، کیا ہوں۔ دو پیر کے جانور کو باندھنا آسان ہے، چار پیر کے جانور کو باندھنا مشکل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے نبی جی میرا جی چاہتا ہے میں گندا کام کر لوں۔ صاف لوگ تھے یہ، غر کریم، ان کے بھولے بھالے دل، ہوشیار مکار چالاک نہیں تھے، سیدھے سادے لوگ۔ اللہ کے نبی جی حکیم اور ابن الحکیم، اللہ کے نبی جی فرمانے لگے یہ بتاؤ تمہاری بیٹی سے، تمہاری بہن سے، تمہاری خالہ سے، تمہاری پھوپھی سے، تمہاری امی سے کوئی یہ کام کرے تو یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فرماؤ کسی کی تو بیٹی ہے، کسی کی تو بہن ہے۔ حکمت کے ساتھ اللہ کے نبی نے منع بھی کر دیا اور دعا بھی فرما دی۔ یوں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پورووں سے بھی خواہش نکل گئی۔ یوسف علیہ السلام پھنسنے کے قریب تھے، بچا دیا اللہ پاک نے۔ دیکھنے لگے، زلیخا کا محل دیکھنے لگے، وہاں دیکھا یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے دیکھنے سے، ابا کے دیکھنے سے وہ ساری کیفیت ختم ہو گئی جس کا اندیشہ تھا، جس کا خطرہ تھا۔ اور بھی علماء نے اس کی جو وجوہات لکھی ہیں۔ بچنا چاہے گا بچا دیں گے، پھنسنا چاہے گا پھنس جانا۔ جب اللہ پاک بچانے پر آئیں گے تو تیرے لیے وہاں سے راستہ بتا دیں گے جہاں سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ تنور خطرناک۔ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ وہ جو سر پھوڑا جا رہا ہے وہ کیا سزا ہے؟ ارشاد فرمایا قرآن پڑھ کر بھولنے والی، قرآن پڑھ کر بھولنے والا جب قرآن بھول جائے گا اس کے سر کو پھوڑا جائے گا۔ آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہم اور ہماری عورتیں قرآن پڑھتے نہیں اور سب سے بات کرتے ہیں۔ بات کرنے کے لیے وقت نہیں تو خدائی سے نہیں، تو کہاں ہے؟ سب سے کم وقت۔ اور یہ جس کا نام ہم نے موبائل رکھا ہے یہ تو ایک عجیب فتنہ ہے۔ یوں دیکھتے ادھر کچھ جھوٹ نہیں ملا پھر الٹا گھمائیں گے، پھر اس کو الٹا گھمائیں گے، پھر سیدھا گھمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، تیرے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بہت ہے تو جو سنے وہی کہہ دے، اور یہاں تو سنا بھی نہیں جاتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی یوں کہتا ہے میں نے ایک آدمی سے بات سنی ہے، اگر میں اس کو دیکھوں گا تو بتا دوں گا یہ وہی ہے۔ شیطان شکلیں بناتا ہے، یتشکل باشکال مختلفہ الا النبی، یہ شیطان ہر ایک کی شکل بنا سکتا ہے اور بناتا رہتا ہے کیونکہ جنات میں سے ہے، اور اس کو شکل بنانے کا جو ہے اختیار دیا ہے، نبی کی شکل نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ پاک کی منع ہے۔ پہلے شیطان آسمان پہ جاتے تھے، وہاں کی چرا کے لاتے تھے، لیکن نبی جی کے آنے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے ہم نے بچا دیا ہے، شہوب کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے
اب کوئی وہاں کی سن نہیں پائے گا. اب سرکاری دور ہے, اللہ کے نبی کا دور ہے, اب شیطان نہیں سن پائیں گے. اللہ کے نبی کی شکل نہیں بنا سکتے. آدمی آتا ہے کہیں نہ کہیں کہہ کے چلے جاتے ہیں وہ شیطان ہوتا ہے, میں پہچان لوں گا. اب تو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, ہماری جیب میں رکھا ہے. بہت بہت چلنے کی بچنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں, یہ دعوت کی پاکیزہ مبارک محنت عورتوں کے لیے بھی ضروری, مردوں کے لیے بھی ضروری. عورت کرے تو عورت بن جائے گی. فرعون کس درجے کا نالائق ہے, اور اس کے گھر میں آسیہ ہے, دیندار ہے, فرما بردار ہے, خدا ترس ہے, خدا کے ڈرنے والی ہے, نبی کو پالنے والی ہے, نبی کی خدمت کرنے والی ہے, اور نبی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والی. اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 70,000 بچے تقریباً مارے گئے, 70,000 حمل گروائے گئے, لیکن اس آسیہ نے پال لیا اور کہہ دیا کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے, یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی. عورت اگر دیندار ہو تو نبی کو رکھوا دے گی اپنے گھر میں. 30 سال رکھوایا, اور اس صحبت کی برکت سے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی توفیق دے دی, اور قیامت میں نبی کے ساتھ ہوں گے. دعوت کی پاکیزہ مبارک محنت مردوں کو نیک بنانے کے لیے, عورتوں کو نیک بنانے کے لیے. حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیوی, ایک نیک ہے, ایک دیندار ہے, اور ایک بیچاری نافرمان ہے. بیچاری نے کیا کہا جائے, یوں کہیں نبی کے ساتھ رہ کر بھی ذاتی زندگی میں دین نہیں آیا اور ذاتی زندگی میں ایمان نہیں آیا, تو جبریل کے پتھر سے مر کے ختم ہوگی. پڑھ کے دیکھو یہ 12واں پارہ. ہم اخبار کی کٹنگ پڑھتے ہیں, قرآن نہیں پڑھتے. اللہ نے صاحب کہا الا عجوزن, ایک بڑھیا تمہاری جائے گی, آپ جلدی چل دینا. نبی کے گھر میں بھی بے دینی کام نہیں آئے گی, اور دینداری اگر فرعون کے گھر میں ہوگی تو کوئی نقصان نہیں, بچ جائے گی. اس واسطے میرے بھائیوں, عورتوں کو دیندار بنانے کی محنت یہ بنیادی محنت ہے. حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا ماشاءاللہ دیندار ہیں, فرما بردار ہیں, اپنے شوہر کی فکر فرمائی, اپنے شوہر کی چنتا کری. اللہ پاک نے عورت کی برکت سے حضرت اکرمہ کو اللہ نے چاہ لیا. جانے لگے یمن. اللہ کے نبی جی کے پاس آئی, کہنے لگی نبی جی وہ آپ سے ڈر کر یمن جا رہے ہیں, آپ انہیں امن دے دیجئے. حکمت کے ساتھ آئی, پردے کے ساتھ آئی, امن لے کر گئی, اور جا رہے ہیں وہ کشتی میں بیٹھ کر. یوں کہ جب کشتی میں جا کر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حکیم نے اشارہ کیا, عورت اگر دیندار ہوگی مرتے کو بچا لے گی, مرتے کو اور پھنستے کو بچا لے گی. بلا لیا اور یوں کہا میں اللہ کے نبی سے پناہ لے کر آئی ہوں, چلو. ساتھ میں لے کر گئی تھی غلام کو. غلام نالائق نکلا, لیکن اللہ کا جہاں کام کر رہے کوئی مرد, کوئی کام کرے عورت, اللہ اس کو سجاتے ہیں, وہ بات سجاتے ہیں جو اس کے کام آئے گی. کہنے لگی ام حکیم یہ بستی آ رہی نا, اس میں ہو جائے گا تمہارا کام. تسلی دلا دی, دلاسا دلا دی, اور محلے کے اور گاؤں کے لوگوں کو بتا دیا یہ اس کی گندی نیت ہے, پھنسوا دیا, بندھوا دیا. لے کر آئی تو ام حکیم سے کہنے لگے اکرمہ اب تو تم میرے ساتھ وہ کر لے جو عورتوں کا اور مردوں کا کام ہوتا ہے. نہیں نہیں, آپ کا دین الگ, میرا دین الگ. ام حکیم کی یہ جملے کی سن کر وہ کہنے لگے کوئی خاص بات ہے. لمبا قصہ. ام حکیم کی برکت سے اللہ پاک نے ابن ابو جہل کے گھر میں اسلام داخل کر دیا. اسلام بڑی طاقت ہے. ابو جہل کے گھر میں اسلام آیا ایک عورت کے ذریعے. ہماری گھر والی, ہماری بیٹی, ہماری بہو دیندار بنے گی, ہمارے گھر میں خیرات برکات ہے.
یہ تیمم دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھا۔ 1,24,000 نبیوں کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھیں، 25 نبی تو قرآن نے خود ہی بیان کیے ہیں یا 27 بیان کیے ہیں، ان میں پڑھ کے دیکھو کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ غزوہ بنو مستلق میں حضرت عائشہ کے ساتھ اللہ کے نبی کا حضرت عائشہ کے ساتھ سفر ہوا، حالات آئے جو کچھ آئے، آپ 18واں پارہ پڑھ کے دیکھیں، یوں کہیں اللہ پاک نے یہ تیمم دے دیا۔ صدیق اکبر آئے، کہنے لگے تیری وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں کیا کروں، میری پٹائی ہو رہی، کوچے مارے جا رہے ہیں، لیکن نبی جی آرام فرما رہے ہیں، آپ نے اپنا سر رکھ رکھا میری ران پہ، اب میں ہل بھی نہیں سکتی اور رو بھی نہیں سکتی، لیکن میں نے برداشت کیا۔ اس برداشت کے نتیجے میں ایک صحابی آتے ہیں، کہنے لگے آل ابو بکر کو مبارک ہو، آل ابو بکر کو مبارک ہو، ان کی وجہ سے تو ہمارے اوپر خیرات برکات آتی رہتی ہیں۔ لو جی تیمم آ گیا، دنیا میں کبھی تیمم کسی قوم پہ نہیں آیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ عورتوں کی تعلیم کے ذریعے، عورتوں کی دینداری کے ذریعے گھروں میں بہت ساری خیرات برکات۔ دنیا کی تاریخ میں زمزم نہیں دیکھا حضرت حاجرہ کی ہجرت سے پہلے، نوح علیہ السلام نے نہیں دیکھا، حضرت ادریس علیہ السلام نے نہیں دیکھا، شیشہ علیہ السلام نے نہیں دیکھا، آدم علیہ السلام نے نہیں دیکھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر حضرت حاجرہ کے ساتھ ہوا، وہ لمبا واقعہ مشہور، اللہ نے زمزم دے دی۔ آپ بھی اگر اپنے گھر میں خیرات برکات چاہتے ہیں، گھر کے اندر تعلیم شروع کرو۔ جب گھر میں تعلیم ہوگی، بچی بھی دیندار بنے گی، امی بھی دیندار بنے گی، گھر والی بھی دیندار بنے گی۔ قرآن میں آتا ہے اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، او انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں علموا اولادکم وزوجاتکم الدین، بیویوں کو، بچوں کو، گھر والوں کو دین سکھاؤ۔ اس واسطے میرے بھائیوں ہم تو گھر میں قرآن کے حلقے لگائیں گے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نزول قرآن کی کیفیت بھی بتائی اور آپ نے قرآن کا حلقہ لگایا۔ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی جی نے قرآن کا حلقہ حضرت خدیجہ کے ساتھ لگایا، اور ذمہ داری کے احساس میں آپ کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے اڑا دو، مجھے جی کمبل ڈال کے اڑا دو۔ گھر کی تعلیم یہ بچوں کو دیندار بنائے گی، فرما بردار بنائے گی، حضرت عمر جیسوں کو اسلام کا جھنڈا پکڑا دے گی۔ اس لیے گھر میں تعلیم قرآن کے حلقے کے ساتھ، 6 صفات کے مذاکرے کے ساتھ، مشورے کے ساتھ۔ امی آپ کئی دن سے کہہ رہی تھی مجھے 3 دن لگانے، آپ تیار ہو جاؤ تو میں بھی تیاری کر لوں، چھٹی لے لوں، اور یہ آپ کی بہو بھی آپ کے ساتھ چل دے گی۔ بڑی حکمت کے ساتھ امی کے 3 دن۔ ابا آپ 3 دن کہہ رہے، آپ کے دوست خلیل صاحب ہیں، وہ 12 تاریخ کو جا رہے ہیں، آپ کی ان کی ٹھیک بنتی ہے، اگر آپ ہمت کرو تو میں بھی آپ کے ساتھ چل دوں۔ حکمت سے کام، حکمت سے ہوتا ہے، حکم سے نہیں ہوتا۔ حق کہنے کا حیضہ تو آج کل بہت ہے، لیکن حکمت کا کیپسول ہے ہی نہیں۔ اس واسطے اپنے گھروں میں دینی مزاج بنانا، دینی ماحول بنانا یہ بنیادی عمل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تینوں بیٹے، تینوں بہو، دونوں ماں باپ، اور خود بھی اور خود ان کی بیوی بھی۔ بتائیے 5 عورت ہیں، 5 مرد ہیں، اور باقی ساری امت کی جو ہے نا 80 تعداد ہے، 40 عورت 40 مرد، لیکن اس میں گھر کے ہیں 10۔ تو مزاج بنانا گھر کی تعلیم کے ذریعے، گھر کا وقت جو ہے مقرر کریں گے۔ ہماری مسجد کی تعلیم اگر ٹکراتی ہے اور گھر کی تعلیم سے ٹکراتی ہے، مسجد کی تعلیم کا تو ہم بدل نہیں سکتے وقت، لیکن گھر کی تعلیم کو بدل سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں تعلیم کریں، ہر بیٹی، ہر بہو، ہر بچی، ہر جو ہے گھر کا ہر فرد آئے، لیکن پردے کا لحاظ۔ ایک صحابیہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ کیا دیور سے بھی پردہ ہے؟ فرمایا الحم الموت،
دیور سے بھی پردہ ہے۔ ایسے طور پر پردے ہے ہماری تعلیم ہونی چاہیے کہ جب بہو پڑھ رہی ہو تو پھر اس وقت میں وہ آواز نہ سنائی دے ان لوگوں کو جن سے ان کا پردہ ہے۔ مرد پڑھ رہے ہیں کوئی حرج نہیں، ابا پڑھ رہے ہیں سب سن لیں گے، امی پڑھ رہے ہیں سب سن لیں۔ گھروں میں تعلیم کا لحاظ ہو پردے کے ساتھ۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے جی کتنی دیر تعلیم ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا 1.5 گھنٹہ۔ وہ صاحب کہنے لگے جی میں گھر کی تعلیم پوچھ رہا ہوں، فرمایا یہی بتا رہا ہوں میں۔ قرآن کا بھی حلقہ لگے، اس کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ بھی ہو۔ اب اس وقت میں بڑی مشکل ہے کارگزاری میں، آپ سن کے دیکھو 1200 گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، 300 گھروں میں 5 عمل کے ساتھ، یہ 900 گھر کون ہیں؟ ماشاءاللہ ان کے چلے لگے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ان کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، ان میں ایسی عورتیں جن کے 10 دن لگے ہیں، ان میں ایسی عورتیں جن کا جو ہے ماشاءاللہ چلہ لگا ہوا ہے، جن کے 2 مہینے۔ کیا حالت ہے؟ 6 صفات کو آسان کر کے بتائیں۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بات ماننی چاہیے، رسول سچے ہیں، ان کی بات ماننی چاہیے، نماز پڑھنی بھی چاہیے، نماز سیکھنی بھی چاہیے، علم سیکھنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اور چھوٹے بڑوں کا دھیان رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے، اور نیت صحیح کر کے کام کرے اور اس ساری محنت کو لے کر جائے۔ لو جی ہو گئے 6 صفات، کیا مشکل ہے؟ کوئی گھر ایسا ہے ہی نہیں جس میں عورت رائے نہ دیتی ہو۔ بڑی خوبصورتی سے، خوش اسلوبی سے ہم گھروں میں تعلیم کا ماحول قائم کریں 5 صفات کے، جی 6 صفات کے ساتھ۔ ایسا وقت مقرر کریں چھوٹے بڑے سب بیٹھیں تاکہ گھر میں نفع ہو۔ ایک تشکیل کا عمل ہے، میں نے بتایا ترغیب دینی ہے ہلکے پن سے۔ ابا آپ کی ہمت ہو جائے تو آپ کے دوست جا رہے ہیں ابراہیم صاحب 25 تاریخ کو، اگر آپ کی نیت ہو تو میں بھی تیاری کر لوں، بس اتنا کہو۔ زیادہ کہو گے جھنجلا جائیں گے، زیادہ کہو گے ناراض ہو جائیں گے، کل تعلیم میں بھی نہیں بیٹھیں گے۔ بڑے بھائی صاحب آپ کئی دن سے کہہ رہے تھے میری 3 دن کی چھٹی پڑ رہی ہے، آپ کی دکان پہ میں بھی بیٹھ جاؤں گا، اور آپ ہمت کر لیں، یہ چھوٹا بھائی اس کی بھی چھٹی آ رہی ہے، ہمت کر لیں۔ اس طرح ترغیب، شوق دلانے سے بڑے کام ہو جائیں گے، اور حکم چلانے سے بات بگڑ۔ ہم یہ مشورہ کریں گے گھر کی تعلیم میں، کل جو ہے قرآن کے حلقے کون لگائے، کل جو ہے 6 صفات کا مذاکرہ کون کرے، کل ماشاءاللہ کتاب کون پڑھ کے سنائے۔ انشاءاللہ ابھی سے ذمہ داری لگ جائے گی، قرآن صحیح کرنے کی فکر ہو جائے گی، 6 صفات کی فکر ہو جائے گی، ابھی سے جو ہے تعلیم کرنے کی۔ اس طرح شوق دلانا بڑی ضروری بات یہ ہے۔ 2 مہینے مردوں میں لگائیں گے 3 دن، بھئی یہ کیا اٹھک بیٹھک ہے بھائی، بیٹھ جاؤ تھوڑا سا۔ مشکل یہ جوش کا بیان کرو تو سنتے ہیں، ہوش کا بیان کرو اٹھ کے چل دیتے۔ جوشیلے بیان چاہیے نا، بابا کو بٹھاؤ، یوں کہیں 2 مہینے مردوں میں لگاؤ بہت اطمینان سے، جب 3را مہینہ آ جائے تو مسجد میں تذکرہ چلاؤ، مشورہ چلاؤ، بھائی اگلے ہفتے مستورات میں جانا ہے، کون کون بھائی تیار؟ اور مستورات میں گھر والی بھی ہے اور مرد جی ان کی امی بھی ہے، ان کی خالہ بھی ہے، دادی بھی ہے، نانی بھی ہے، اور ماشاءاللہ شرائط کے ساتھ بھانجی ہے، بھتیجی ہے، اور شرائط کے ساتھ ماشاءاللہ ان کی ساس بھی ہے۔ یہ ان شرائط کے ساتھ ہے جو شرائط بتائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اثر یہ ہوگا کہ ہمارا جو 2 مہینے کا وقت مردوں میں لگے، عورتوں کو گھنٹی باندھ دو۔ کیا گھنٹی؟ حضرت عائشہ جانے لگی اللہ کے نبی کے ساتھ مکے سے حج کر کے، تو حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی جی آپ کو تو معلوم ہے کہ میرا حج تو ہو گیا، میرا عمرہ تو خراب ہو گیا، میرا عمرہ تو بگڑ گیا۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلایا، ان کے بڑے بھائی کو، لے جاؤ عائشہ کو تنعیم، اور وہاں جا کر عمرے کا احرام بندھوا کے لاؤ، اور وہاں سے ان کا عمرہ کرواؤ۔ اب تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے تنعیم مسجد، تنعیم کہاں ہے؟ اب تو عائشہ مسجد، عائشہ مسجد، یوں کہ اللہ کے نبی نے عمرہ کروایا حضرت ابو بکر کے ذریعے، وہ بیٹے کے ذریعے، ابو عبد الرحمن کے ذریعے۔
جب عمرہ ہو گیا اللہ کے نبی بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، مدینے آ رہے تھے، لیکن آپ نے سفر موقوف کیا انتظار میں۔ ہمارے گھر والے ہم سے کہتے ہیں مجھے تو تقاضا ہے، آپ کو معلوم نہیں دھنباد کا اجتماع ہونا میری ذمہ داری ہے۔ تیری ذمہ داری نبی سے بھی زیادہ ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کہنے لگی نبی جی آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں نے یہ منت مانی ہے، اگر آپ کو اللہ پاک کعبہ فتح کرا دیں گے، مکہ فتح کرا دیں گے، 2 رکعت اندر نماز پڑھوں گی۔ آپ نے تو پڑھ لی، میں رہ گئی۔ سنجیدگی کے ساتھ اللہ کے نبی لے گئے حضرت عائشہ کو پکڑ کر اور یوں فرمایا یہ حتیم کعبے کا حصہ ہے، اس میں پڑھ میں نماز بھی پڑھوا دی۔ یہ ہے ذمہ داری۔ عورتوں کو یہ بات سمجھا دو، دیکھ 2 مہینے جب میں لگا چکوں تو یوں کہنا میرا بھی نمبر ہے۔ اور ان کی تشکیل بڑی مضبوط ہوتی ہے، جیسے عمرو بن جموح مالدار بوڑھے صحابی اور گھٹنوں کے بیمار، اور ماشاءاللہ ایمان میں آئے گھر والی کی برکت سے، بیٹے کے بہانے سے، اور اللہ کے راستے میں گئے اور یوں کہہ کے گئے اے اللہ میرا جنازہ مجھے واپس نہ لوٹانا۔ یہ عورت کی قربانی کی برکت ہے۔ عورت وہ کام کرا سکتی جو مرد نہیں کرا سکتے۔ عورت کو اللہ پاک نے وہ حکمت دی ہے کہ وہ کام کرا دے گی۔ یہ کیوں؟ اسے اللہ نے جو حکمت دی ہے، قربت دی ہے، اسے نوعیت دی ہے۔ تو اپنے گھروں میں اس کا ماحول بنائیں کہ 2 مرتبہ میرے 3 دن لگ جائیں تو یاد دلا دیا کر۔ یوں کہیں 2 مہینے 3 دن لگانے کے بعد عورتوں کے ساتھ 3 دن لگائیں گے، محلے میں فضا بنے گی، پردہ آئے گا، اور بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بہترین مرد وہ ہے جو تہجد پڑھے عورت کو جگا لے۔ جگانے کی میں ترکیب تو بتاؤں گا نہیں ورنہ تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ ہاں تم اس پہ جا کے عمل کرو گے، کھرے آدمی ہو۔ حدیث میں آتا ہے بہترین عورت وہ ہے جو تہجد پڑھے اور اپنے شوہر کو جگا لے۔ ایسی ترکیب بتائی تو تمہارے بس کے عمل نہیں ہے، عمل کرو گے تو بات بگڑ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کو پانی چھڑک کے جگا لو، چھڑکے ہوئے پانی وہ چھڑکے گی کچھ اور، وہ تم پر پانی چھڑکے گی، تم چھڑکو گے کچھ اور۔ کیوں؟ مزاج بگڑ گئے نا۔ اس لیے 2 مہینے مردوں میں لگائیں، اس کے بعد عورتوں کے تیسرے 6 مہینے لگوائیں۔ ایک ضروری گزارش یہ ہے 3 مرتبہ 3 دن لگ گئے، اب ان کے 10 دن لگواؤ۔ اب ان کے اللہ نے 10 دن بھی لگوا دیے ماشاءاللہ۔ اپنی بیٹیوں کو بھی لے جاؤ بغیر شادی کے ماں کے ساتھ 3 دن لے جاؤ، 2 بیٹیوں کو، 1 کو لے جاؤ، اور 3 دن مرتبہ 3 دن لگ گئے، اب ان کو 10 دن کے لیے لے جاؤ۔ ایک وقت آئے گا کہ ان کے نکاح کے بعد ان کے چلے لگ جائیں گے اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں، کیونکہ جب چلہ بھی لگ گیا اب ایک چلہ اور لگواؤ، 2 چلے لگ گئے، بیرون میں جانے کی استعداد پیدا ہو گئی۔ ایک عجیب کیفیت بن جائے گی اس دنیا میں، مردوں سے زیادہ عورت، عورتوں سے زیادہ جو ہے بچے۔ ہمیں تو تینوں قسم کی محنت کرنی ہے، ابراہیمی قربانی بھی، اسماعیلی قربانی بھی، اور حضرت ہاجرہ والی قربانی۔ 80 صفوں والی امت جو دنیا میں آئی ہے، اور یہ قرآن جو دنیا میں آیا ہے، اور سارے عالم کے نبی جو آئے ہیں، یہ تو جو ہے 3 قسم کی قربانیوں کے بعد آئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کی ہجرت ہوئی اور حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے پیش کرنا ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کو پیش کرنا۔ کیونکہ آپ پڑھ کے دیکھو یہ 23واں پارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنے بیٹے سے اے منا مجھے خواب یہ نظر آ رہا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی، ذبیح اللہ اسماعیل کہنے لگے یا ابتی، اے ابا جی آپ وہ کر گزریے جو اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں۔ دونوں نے یہ نہیں کہا آپ مجھے ذبح، جو کر گزریے وہ رائے ملا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4 جگہ جماعت بھیجتے تھے شعبان میں۔ ایک جگہ بھیجتے بندرگاہ کلکتہ، ایک بندرگاہ بمبئی، ایک مدراس، اور اب دوسرے ملک میں چلے گئی ایک بندرگاہ
ان 4 بندرگاہوں پر حضرت وہاں یوسف رحمۃ اللہ علیہ ترغیب دے کر پیدل جماعتیں بھیجتے. وہاں ایک بزرگ ہوتے تھے 2 بھائی، قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہنے حضرت ہم نے بستر گھر چھوڑ دیا، سارا کاروبار چھوڑ دیا، آپ کی خدمت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ہمیں تو حکم دے دیں. کہنے لگے قاری صاحب یہ کام حکم کا نہیں ہے، یہ کام ترغیب کا ہے. اور ارشاد فرمایا خوش دل مزدور کند کارے بیش. خوش دل مزدور جو ہوتا ہے وہ کام زیادہ کرتا ہے. یہ کام شوق دلانے کا، ترغیب دلانے کا، حکم کا نہیں ہے. ہم تو شوق دلائیں گے. شوق دلانے سے جو کام ہوتا ہے خوف سے نہیں ہوتا. 2 ہی چیزیں ہیں، خوف اور شوق. لیکن شوق کی مدت لمبی ہے، خوف کی مدت مختصر ہے. اس واسطے ماحول بنانا ہے اللہ کے راستے میں. لیکن 6 مہینے جب گزر جائیں گے تو 3 مرتبہ 3 دن لگائی ہوئی بہنوں کو اور ان کے جوڑوں کے ساتھ اور ان کے شوہروں کے ساتھ محرموں کے ساتھ، 10 دن لگائے ہوئے جوڑوں کو ان کے جو شوہر محرموں کے ساتھ، اور اسی طریقے سے چلہ لگائی ہوئی بہنوں کو ان کے جوڑوں کے ساتھ جوڑ لو. لیکن کوئی وقت ایسا مقرر کرو دن میں آ جائیں 4 گھنٹے کے لیے. ایک مجلس میں کریں یا 2 مجلس میں کریں، جیسا موقع ہو، لیکن کھا کر آئیں اور جا کر کھائیں. کام کو آسان بنانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ناشتے کا، کھانے کا ایسا لمبا چوڑا انتظام نہ کریں. صاف ستھری بات، موسم گرم ہے تو ٹھنڈا پانی پلا دو، ٹھنڈا موسم ہے تو کوئی گرم پانی کی ترتیب بنا لو، بس ہلکا پھلکا آسان. ایک صحابی گئے بہت لمبے سفر کر کے، ایک بات پوچھی انہوں نے. 1 مہینے کا سفر کر کے گئے تھے، پوچھ کر چلنے لگے. ارے بھائی کچھ کھا لو، کچھ پی لو. نہیں بس میں ایک بات پوچھنے آیا تھا. وہاں جم گھٹا نہیں لگایا، ٹھکانہ نہیں بنایا کہ لو. وہ تو صاف ستھرا دین ہے، ایسا کام کرنا ہے جسے کرتے رہیں. اس 6 مہینے کے جوڑ میں بہتر بات یہ ہے اور اچھی بات یہ ہے، ہمارے حضرت فرما رہے ہیں کہ جیسے مردوں کے اجتماع کی محنت کرتے ہیں 2 مہینے پہلے 10 دن والے جوڑوں پر محنت کریں کہ وہ چلے کے بن جائے. 3 دن والے جوڑوں پر محنت کریں وہ 10 دن پر آ جائے، اور چلے والے جوڑوں پر محنت کریں کہ وہ دوسرے چلے میں آ جائیں، اور دوسرے 2 چلے لگانے والوں پر محنت کریں وہ 2 مہینے میں آ جائیں. عورتوں کی 4 ہی تشکیل ہوتی ہیں، 3 دن 10 دن چلہ دوسرا چلہ، تو چلے میں آ گیا اور 2 مہینے. ایسی محنت کریں ان جوڑوں پر تاکہ جو ششمائی جوڑ ہمارا ہوگا وہاں صرف ترتیب بنانی رہ جائے. شوق دلائیں گے، ترغیب دلائیں گے، اور ہر قربانی کی سطح کو اونچا کریں گے. 3 دن کی جماعتیں 10 دن میں آئیں، اور 10 دن کی جماعتیں چلے میں آئیں، اور چلے والوں کا دوسرا چلہ لگے، اور جن جوڑوں کے چلے لگ گئے ان کا دوسرا چلہ، جن کے دونوں چلے لگے ان کو بیرون.